भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त मुल्कों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अज़रबैजान पर भी बातचीत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज़ में अशाया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और दीगर अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में सियासी क़यादत की इस्तकामत को खिराज तहसीन। इसहाक डार, सरदार असादिक, यूसुफ रज़ा गिलानी की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी अशाइये में शरीक थे। फील्ड मार्शल ने सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफ़वाज की गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अवाम के नाक़ाबिल तस्ख़ीर जज्बे को भी खिराज तहसीन। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ़ की। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे को भी सराहा। साइंसदानों और इंजीनियर्स की पेशेवराना महारत की भी तारीफ़। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया के किरदार को बदनीयत पर मबनी प्रोपेगेंडे के खिलाफ आहनी दीवार करार दिया। तकरीब कौमी यकजहती और नए अज़्म व इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के इज्तिमाई अहद का अक्कास थी। ISPR आंधी और तूफान से मुख्तलिफ शहरों में तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए, 90 से ज़ायद शहरी जख्मी। देहलम में खातून समेत 3 अफराद जान भाग, 10 जख्मी हुए। लाहौर, रावलपिंडी, शेखपुरा, ननकाना साहिब, सियालकोट, मियाँवाली में भी हादसात में जानी नुकसान हुआ। तेज़ आंधी से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। साइन बोर्ड और सोलर पैनल्स को भी शदीद नुकसान। लाहौर में कदाफी स्टेडियम के बाहर लगे बोर्ड गिर गए। चिड़ियाघर लाहौर की पार्किंग में दरख्त गिर गया, मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान। माल रोड पर भी दरख्त सड़क पर आन गिरा। फीडर स्ट्रिप करने से मुतअद्दिद जगहों पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। नारोवाल, संबड़ियाल, कंडिया, चूनिया में भी आंधी तूफान के बाद बारिश। वज़ीर आला पंजाब का तूफान और बारिश के पेश नज़र इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आबाने का नोटिस। मरियम नवाज की इंतजामी अफसरान को फौरी इक़दाम की हिदायत। नशेबी इलाकों से फौरी बारिशी पानी की निकासी का हुक्म। पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। मरियम नवाज की हिदायत। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर तूफान की जद में आ गई। तैयारे को तूफान के बायस शदीद झटके लगे। मुसाफिर खौफजदा कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। पायलट ने कमाल महारत से फ़्लाइट का कंट्रोल संभाले रखा। इंतहाई नामुनासिब मौसम पर तैयारे को लाहौर से वापस कराची मोड़ लिया। निजी एयरलाइन की परवाज़ FJ 842 5 घंटे बाद कराची से लाहौर पहुँच गई। 50 से ज़ायद मुसाफिरों ने परवाज़ में लाहौर के लिए सफ़र से इनकार कर दिया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन कुछ देर के लिए मुअत्तल होने के बाद बहाल कर दिया गया। मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद में भी फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कई परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। शदीद आंधी और तूफान के बायस मोटरवेज़ भी मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी बर्तरी साबित कर दी। भारत बैकफुट पर है। दोस्त मुल्कों ने जंग में हक के बयानिए का साथ दिया। सफारतकारी और बयानिए के मैदान में भी पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत का झूठा बयानिया पिट गया, जवाब देने के बजाय मुंह की खाना पड़ी। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया का हम किरदार रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। फैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इन लोगों के लिए जो है वो पाकिस्तान की जमीन जो है वो तंग कर दी जाएगी इंशाअल्लाह।
اور یہ اس قسم کی کارروائیوں کو جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر خود اس بات کے اوپر بہت زیادہ کنسرنڈ ہے کہ دفاعی بجٹ میں اس طرح کا اضافہ نہ ہو کہ جس کا جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے، یعنی مہنگائی کی صورت میں یا کسی اور ٹیکس آنے کی صورت میں۔ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ فیٹف پر بھی بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام ٹونائٹ وچ سمر عباس میں گفتگو کہتے ہیں دفاعی بجٹ بڑھانے پر بار بار غور ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی یہی کہا ہے کہ عوام پر بوجھ ڈالے بغیر دفاعی بجٹ کو بڑھایا جائے۔ سیاسی مسائل کا حل ٹیبل پر ہوتا ہے، جلاؤ گھیراؤ سے نہیں۔ وزیر اعظم 2 بار پی ٹی آئی کو ہر ایشو پر مذاکرات کی آفر کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی نے دوبارہ پرتشدد احتجاج کیا تو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ملک کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے۔ امن دشمن قوتیں ہماری ابھرتی نسل سے خوفزدہ ہیں۔ خوزدار میں اسکول بس کو دہشت گردوں نے خودکش حملے میں نشانہ بنایا۔ شرپسند عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کا وطن سے والہانہ محبت اور حفاظت کا عزم غیر متزلزل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شاندار حکمت عملی کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتا ہوں۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خطے میں عسکری طاقت ہونے کا بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ پاکستان کو بھارت پر ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی برتری حاصل ہو گئی۔ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے جدید طیارے گرا سکتے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ 16 گھنٹے میں جنوبی ایشیا کی تاریخی تبدیلی۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے تھنک ٹینک کی رپورٹ کا اجرا کر دیا۔ مودی کے غلط اندازے اور پاکستان کی واضح برتری کا تذکرہ۔ جنگ خارج امکان قرار دیا گیا۔ مئی کی فتح پاکستان کا شاندار ترین لمحہ قرار۔ جنگ کے نتیجے میں خطے میں طاقت کا توازن بحال ہوا۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ اگرچہ جنگ کے امکانات موجود نہیں ہیں تاہم چوکنا رہنا ضروری ہے۔ پاکستانی میڈیا کی ساکھ کو ملک اور بیرون ملک تسلیم اور سراہا جاتا ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے بھارت کا اصل چہرہ بھی نقاب کر دیا۔ کہا کہ بھارت کو پہلگام حملے پر پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی۔ پانی جنگ کا ہتھیار نہیں ہے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششیں عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ بھارت مسلح دہشت گرد گروہوں کو مالی اور عملی مدد فراہم کر رہا ہے۔ خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں معصوم بچوں کی جانیں گئیں۔ بھارت مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے بامعنی مذاکرات کا آغاز کرے۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان کو چین کی ذیلی ریاست ظاہر کرنے کا پروپیگنڈا تہس نہس۔ مارکہ حق میں شکست کی عظمت چھپانے کے لیے بھارت کا نیا واویلا۔ پاکستان کو چینی مفادات کے تسلسل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بھارتی صحافی برکھا دت کا زہریلا پروپیگنڈا۔ پاکستان کو چین کی ذیلی ریاست کا لیبل دینا غلطی ہوگی۔ پاکستان واقعی چین کی ذیلی ریاست ہوتا تو اسے IMF کے پاس نہ جانا پڑتا۔ ہم پاکستان اور چین کے تعلقات کو صرف بھارتی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ کشور محبوبانی نے برکھا دت کو پروپیگنڈے کو جھٹلا دیا۔ IMF وفد کا دورہ پاکستان مکمل۔ بجٹ مذاکرہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ IMF کا افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے مقررہ ہدف تک رکھنے کا مطالبہ۔ پاکستان 1.6% سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل کرے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے۔ IMF کے دورہ پاکستان مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری۔ سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھی جائے۔ اقتصادی پائیداری کو بہتر اور توانائی کے شعبے میں لاگت کم کی جائے۔ اسٹیٹ بینک افراط زر کو مد نظر رکھتے ہوئے مانیٹری پالیسی بنائے۔ آئندہ مالی سال زر مبادلہ ذخائر مستحکم رکھے جائیں۔ تعمیری بات چیت کرنے پر حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ IMF کا اعلامیہ اگلا جائزہ اجلاس رواں سال کی دوسری شش ماہی میں ہوگا۔
آئندہ مالی سال پاور سیکٹر کو اضافی سبسڈی نہیں دی جائے گی۔ IMF اور معاشی ٹیم کے درمیان آئندہ بجٹ پر مذاکرات کی اہم شرط۔ گردشی قرضہ روکنے کے لیے وزارت توانائی اقدام کرے، اضافی سبسڈی نہیں ملے گی۔ بجٹ میں مختص توانائی شعبے کے لیے 1000 ارب روپے سے زائد کی اجازت نہیں۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے ٹیرف ریشنلائزیشن اور انڈسٹری کے لیے بجلی سستی نہیں کی جائے گی۔ پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل کرنے کے لیے آمدن بڑھائی جائے، IMF کی شرائط۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں تبدیلی۔ بجٹ عید کے بعد 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے 2 جون کو بجٹ پیش کرنے کی تیاری کی گئی تھی۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 9 جون کو جاری کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کا حجم 17,500 سے 18,000 ارب روپے رکھنے کا ابتدائی تخمینہ۔ قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 8.7 ٹریلین اور دفاعی اخراجات 2.4 ٹریلین روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر وفاق کی جانب سے 1065 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی، پراپرٹی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس بڑھائے گا۔ صوبے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس لگی۔ اجرک پہنائی اور پینسل سکیچ پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ مونا خان نے ثابت کیا ہے کہ خواتین کھلاڑی کسی سے کم نہیں ہیں۔ پنجاب حکومت خواتین کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کر رہی ہے۔